بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا حماس پر اسرائیل سعودی سفارتی تعلقات کی کوششوں کو متاثر کرنے کا الزام۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حماس حملے کا مقصد اسرائیل اور سعودی عرب کے سفارتی تعلقات کی کوششوں کو متاثر کرنا تھا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے غزہ کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ پر اسرائیل کی زمینی کارروائی ملتوی کروائی ہے تاکہ یرغمالی رہا ہو سکیں۔ انہوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حماس حملے کا مقصد اسرائیل اور سعودی عرب کے سفارتی تعلقات کی کوششوں کو متاثر کرنا تھا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس معاملے پر میں سعودی قیادت کے ساتھ ملنے والا تھا۔ دوسری جانب سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ عالمی قوانین پر عمل کیا جائے۔ مسئلہ فلسطین حل کیے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں اور غزہ میں جنگ بندی کر کے مسئلے کا منصفانہ حل نکالا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ شہریوں کو نشانہ بنانے کی کارروائیوں کو مسترد کرتے ہیں اور غزہ سے لوگوں کی زبردستی بے دخلی کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ غزہ کا محاصرہ ختم کر کے امدادی کارروائیاں شروع کی جائیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کا 8 برس بعد ایران سے پابندیاں ختم کرنے کا اعلان۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے سیکریٹریٹ نے تنظیم کے رکن ممالک کو ایک مراسلہ ارسال کر کے ایران کے خلاف قرارداد 2231 سیکشن بی کے آرٹیکل 3، 4 اور 6 کے باضابطہ خاتمے کا اعلان کر دیا۔ ایران کی سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اعلان کے بعد ایران کے میزائل تجربات، میزائلوں کی درآمدات اور برآمدات پر بھی پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور اب اس حوالے سے کسی بھی ملک کو ایران کی اساس سے روکنے یا مالی لین دین پر پابندی عائد کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ قرارداد 2231 کے سیکشن بی کے تحت یہ پابندی 8 سال تک جاری رہنے کے بعد آخر 18 اکتوبر 2023 کی درمیانی رات خودکار طریقے سے ختم ہو گئیں۔ پابندیاں ختم کرنے کے اعلان کے باوجود مغربی ممالک نے میڈیا کیمپین اور بیان بازی کے ذریعے اس معاملے کو مشکوک بنانے کی کوششیں کی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت لاکھوں افراد کی زندگی مشکل بنا رہا ہے، کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ بھارت لاکھوں افراد کی زندگی مشکل بنا رہا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم نے بھارت سے اپنے 41 سفارتکاروں کو واپس بلانے کے بعد جاری بیان میں کہا ہے کہ کینیڈا کے سفارتکاروں کے خلاف بھارتی حکومت کے کریک ڈاؤن سے لاکھوں افراد کی زندگیاں مشکل ہو جائیں گی۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بھارت نے یک طرفہ طور پر کینیڈا کے سفارتکاروں کی حیثیت کو منسوخ کرنے کی دھمکی دی تھی، جس کے بعد کینیڈین حکومت نے اپنے ان 41 سفارتکاروں کو واپس بلا لیا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے گزشتہ ماہ انکشاف کیا تھا کہ کینیڈا میں رواں برس جون میں سکھ علیحدگی پسند رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا ڈائریکٹر ملوث ہے۔ بھارت نے اس بیان کو الزام قرار دے کر اس کی تردید کی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی بمباری میں 4000 سے زائد فلسطینی شہید، 16 صحافی بھی شامل۔ حماس کے الاقصی فلڈ آپریشن کے بعد سے اسرائیل کی جانب سے غزہ سمیت دیگر علاقوں پر جاری فضائی بمباری اور بربریت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 4000 سے بھی تجاوز کر گئی۔ خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق غزہ اور مغربی علاقوں میں اسرائیلی فوج کی سینکڑوں فضائی کارروائیوں اور راکٹ داغنے کے نتیجے میں کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک اسرائیلی فوج کی بمباری سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 4000 سے تجاوز کر گئی، جن میں 1400 سے زائد بچے اور 1600 خواتین بھی شامل ہیں۔ فضائی حملوں اور زمینی کارروائیوں کے نتیجے میں 17000 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ علاوہ ازیں اسرائیلی فورسز کی کارروائیوں میں اب تک 16 صحافی شہید، 20 سے زائد کو صہیونی فوج نے گرفتار کر لیا۔ اسرائیل نے فلسطینیوں پر مظالم کی میڈیا کوریج روکنے کی کوششیں شروع کر دی اور سیکیورٹی خدشات کی آڑ میں فلسطینی و عرب نشریاتی اداروں کو بند کرنے کی دھمکی بھی دے دی۔ اسرائیلی حکومت نے مغربی کنارے کے شہر
رام اللہ میں سیکیورٹی خدشات کے بہانے تمام میڈیا ادارے بند کرنے کی حکومتی منظوری کے فیصلے سے خبردار کر دیا۔ ادھر اسرائیلی حکام نے فوری طور پر غزہ کے تمام ہسپتالوں کو خالی کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نواز شریف کی آج وطن واپسی۔ مینار پاکستان پر جلسے سے خطاب کریں گے۔ نون لیگ کی ملک بھر میں تیاریاں عروج پر۔ سابق وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف آج دوپہر 12 بجے کے قریب وطن واپس پہنچ رہے ہیں، جس کے بعد وہ مینار پاکستان پر جلسے سے خطاب کریں گے۔ نون لیگ کی ملک بھر میں تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ قائد نون لیگ نے دبئی میں مصروف دن گزارا اور اعلیٰ حکومتی شخصیات سے ملاقاتیں کی، جس میں پاکستان میں سرمایہ کاری پر گفتگو ہوئی۔ لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد دبئی پہنچ گئی۔ ادھر شہباز شریف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف اپنے خطاب میں اگلے لاہے عمل کا بھی اعلان کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق سابق وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف تقریباً 4 سال بعد آج وطن واپس پہنچیں گے اور مینار پاکستان پر جلسے سے خطاب کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی ملک بھر میں تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی ولی عہد نے غزہ سے فلسطینیوں کی بڑے پیمانے پر نقل مکانی کی پالیسی مسترد کر دی۔ سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبد العزیز ال سعود سے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی ولی عہد اور کینیڈی وزیر اعظم نے غزہ کی پٹی پر جاری کشیدگی کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں نہتے شہریوں پر حملے بند کرنے اور محصورین تک فوری امداد کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ضرورت سے اتفاق کیا۔ انہوں نے جنگ سے تباہ حال علاقے میں طبی ٹیموں کو رسائی دینے، زخمیوں کا علاج کرنے، ادویات کی فراہمی اور غزہ کا محاصرہ فوری ختم کرنے پر بھی زور دیا۔ قبل ازیں فرانسیسی صدر میکرون نے بھی شہزادہ محمد بن سلمان سے فون پر بات کی۔ ولی عہد نے خطے اور دنیا میں سلامتی اور استحکام پر غزہ جنگ کے خطرناک اثرات سے بچنے کے لیے کشیدگی کو کم کرنے اور تشدد کا دائرہ پھیلنے سے روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ سعودی ولی عہد کا کہنا تھا کہ ان کا ملک شہریوں کو حملوں کا نشانہ بنانے کی مخالفت کرتا ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی انسانی حقوق کی پاسداری اور شہری اور بنیادی ڈھانچے کے خلاف فوجی کارروائیوں کو روکنے پر زور دیا۔ ولی عہد نے فلسطینی ریاست کے قیام کے منصفانہ حل تک پہنچ کر استحکام کی واپسی اور دیرپا امن کے حصول کے لیے حالات پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کی پالیسی مسترد کر دی۔ واضح رہے کہ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 1500 سے زائد بچوں سمیت شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 4000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ اب تک اسرائیلی بربریت کا شکار ہو کر زخمی ہونے والے فلسطینی شہریوں کی تعداد بھی 13000 سے تجاوز کر گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی پیونگ یانگ میں کم جونگ ان سے اہم ملاقات۔ روسی امور خارجہ کے مطابق لاروف نے روس اور شمالی کوریا کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ منانے کے لیے دارالحکومت پیونگ یانگ کا سرکاری دورہ کیا۔ سرگئی لاروف کا شمالی کوریا کے رہنما نے استقبال کیا اور یہ ملاقات 1 گھنٹے سے زائد جاری رہی۔ لاروف نے شمالی کوریا کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں سیاسی رابطوں کے شیڈول سمیت دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے حوالے سے موجودہ امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں جہاں روس اور شمالی کوریا کے رہنماؤں کے درمیان طے پانے والے معاہدوں پر جامع عمل درآمد اور عملی شعبوں میں تعاون کو تیز کرنے پر خصوصی توجہ مبذول کروائی گئی، وہیں نئی قسم کے کرونا وائرس کے بعد دو طرفہ تجارتی حجم کو بڑھانے پر بھی زور دیا گیا۔ ملاقات میں جہاں جزیرہ نما کوریا اور شمال مشرقی ایشیا کی صورتحال پر بات چیت کی گئی، وہیں خطے کے مسئلے کے سیاسی اور سفارتی حل کے لیے باہمی عزم اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے پر آمادگی کی تصدیق کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے امریکہ کے تسلط پسندانہ عزائم کا مقابلہ کرنے کے عزم پر زور دیا، جس کی وجہ سے ایشیا پیسیفک خطے کی صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔